نعبد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، نیوز رائڈر سے گوہر سرفراز قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل الیکشن کمیشنر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے متعلق فیصلہ کر دیا، اور ایک ہائی کورٹ کے جج پہ مشتمل طارق جہانگیری صاحب کے مشتمل ٹریبیونل جو ہائی کورٹ کا جج تھا، سرونگ جج تھا، اس سے کیس لے کے تو ایک نون لیگ کا پرویدہ ہے جج، جسٹس ریٹائرڈ شکور، جس کو ہر کام میں لگایا جاتا ہے، پی سی بی کا ہو تو وہاں فٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی دیہڑیاں بنے۔ لیکن یہ ہے کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، ان کے ارمانوں پہ اوس پڑ گئی ہے۔ ایسے جب آپ خود ملزم ہوئے کیس میں، آپ پہ الزام آتا ہے کہ آپ نے الیکشن میں دھاندلی کروائی، اور جس کا ثبوت مل گیا 44، 45 اور 47 میں فرق پتہ چل گیا، تو یہ تینوں جو ایم این ایز ہیں، عقیل انجم ہے، طارق فضل ہے، اور ایک وہ جو آزاد اس کو جتایا تھا، وہ تو گڑ گئے، وہ تو بڑھ گئے۔ جب ان کو ہار اپنی نظر آ رہی ہے تو انہوں نے جج پہ مختلف قسم کے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ انجم عقیل نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کرپڑا پروری کی گئی ہے، تو اس میں چیف جسٹس نے ایک تو اس کا نوٹس جاری کیا ہے کہ آؤ ثابت کرو کیا کرپڑا پروری ہوئی ہے، کیا فیورٹزم ہوئی ہے، کیا نیپوٹزم ہوئی ہے، میرے ایک ہائی کورٹ کے جج پہ آپ نے الزامات لگائے ہیں۔ تو اگر جواب نہ دے سکے تو پھر تمہیں عدالت لگے گی۔ تو جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس پہ تو سٹیٹس کو برقرار ہو گیا۔ اس نے کہا یہ نیاب ٹریبیونل یہ کیس ہی نہیں سن سکتا، اور ڈیٹ ڈال دیا ہے 24 جون کی، 2 ہفتے پھر بھی ان کو دے دیے ہیں، اور اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ آ کے میری کیس کی معاملت کریں۔ معاملت کیا کرنی ہے؟ سیدھا سیدھا میلا فیڈی ہے، بیڈ ان لا ہے، انلیگل ہے، الٹرا وائرس ہے۔ یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ 1 سال پہلے اسی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا، جب یہ پی ڈی اے کی گورنمنٹ تھی، کہ سرونگ جج ٹریبیونل میں ہونا چاہیے۔ اب ان کے پیٹ میں کیا مروڑ پڑے ہیں کہ اب انہوں نے راتوں رات قائم مقام صدر سے آرڈیننس جاری کروا دیا کہ جناب یہ ریٹائرڈ ججز بھی سن سکتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے، اور پردہ داری سب کو پتا ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، یہ فارم 45 میں آ رہے ہوئے ہیں، اور پی ایم ایل این جو فافر نے جو تجزیہ کیا ہے اس میں تو 17 سیٹ بھی نہیں بنتی ان کی، جو 81 پہ پچائی ہوئی ہے۔ ایک لوٹا بیٹھا ہے وسیم قادر، جس کو شرم نہیں ہے، جس میں الفن کہا ہوا ہے کہ میں عمران خان کا ساتھ دوں گا، جیت گیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو عبرتناک سزا ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح کا معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ٹیک اپ ہو گیا کہ کس طرح آپ یہ قانون جاری کر سکتے ہیں، کس طرح ہمارے لگائے ہوئے ججز کو ہٹا سکتے ہیں آپ۔ وہاں صرف 2 ججز لگے ہوئے ہیں، 6 کی ریکمنڈیشن ملک شہزاد صاحب نے دے چکی ہے آلریڈی، اس پہ انہوں نے جاری نہیں کیا، کیونکہ خود یہ مجرم ہے، خود ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے کرایا ہوا ہے، ریٹرننگ افسروں کے ذریعے سارا کچھ کروایا ہوا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی چیف الیکشن کمیشنر صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو جی چیف جسٹس کے پاس گیا تھا کہ ہمیں جوڈیشل افسر دیں، سارا ملبہ چیف جسٹس پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ چیف جسٹس کا کیا کام ہے، لیکن ذمہ داری اس پہ بھی ڈال رہی ہے، اور چیف جسٹس کے جو بیٹھ کے فیصلے ہیں اس پہ بڑی انٹرنیشنلی لوگ اس پہ کر رہے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور جس کے لیے اس کو چیف جسٹس کو وضاحت بھی دینی پڑی۔ یو کے ایمبیسڈر کو کیا ضرورت تھی چیف جسٹس کو وضاحت دینے کی؟ وضاحت دے تو فارن افیئر دے، چیف جسٹس کا کام تو نہیں ہے وضاحت دے۔ تو جناب عالی صورت حال یہ ہے کہ یہ کہاں کب تک بچے گئی ہے؟ یا تو یہ ایجیٹیشن شروع ہو جائے گی، اور مجھے یاد ہے 1970 کی، میں اس وقت بچہ تھا، نظام مصطفیٰ کی جو دھاندلی میں الزام لگایا تھا ذوالفقار علی بھٹو پہ، میں نے دیکھی، ساری تاریخ دیکھی ہے۔ یہی ہے، پھر 200-400 بندے مریں گے اور اس حکومت سے جان چھوٹے گی۔ اگر تو مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کے درمیان کوئی اگریمنٹ ہو جاتا تو پھر تو حکومت 2 مہینے میں فارغ ہو جائے گی، کیونکہ 3 پارٹیاں جن کے پاس اسٹیٹ پاور ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے جس کو فضل الرحمان گروپ بھی کہتے ہیں، اور پی ٹی آئی ہے۔ یہ 3 پارٹیاں مل جائیں تو 2 مہینے گورنمنٹ نہیں نکال سکتی۔
نکالنا بھی کیا ہے، یہ بجٹ نہیں دے گی، بجٹ کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ جو یہ گورنمنٹ بچ سکے، کیونکہ جس کی بنیاد جھوٹ پہ ہوگی، جس کی بنیاد فراڈ پہ ہوگی، وہ گورنمنٹ کیسے رہ سکتی ہے؟ اور سب کو پتا ہے فارم 47 کیسے رات رات چینج ہوئے تھے. رات 1 بجے تک میں بھی ٹی وی پہ بیٹھا تھا، سارے سیٹوں پہ پی ٹی اے جیت رہی تھی، امیدوار جیت رہے تھے، اور صبح اٹھے تو رزلٹ ہی چینج ہو گیا. یہ اگر یہی کرنا تھا تو اس سے بہتر ہے الیکشن ہی نہ کرواتے. جیسے ابھی چلا رہے ہیں، پیچھے اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے ملک کو، شہباز شریف کی گورنمنٹ تھوڑی چلا رہی ہے. شہباز شریف تو جہاں جو کہتے ہیں وہی اثر کر دیتے ہیں. اب کرکٹ کا کیا حال ہوا ہے؟ امریکہ سے آپ ہار گئے، انڈیا سے جیتا ہوا میچ آپ ہار گئے. یہ لیکن شرم میں آیا کہ ہے ہی نہیں کسی کو. خواتین حضرات، اسی کے ساتھ اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. آئندہ آنے والے دن میں پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.